گرامی، میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کی ہے اس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو عزت دی ہے، انسان کو رتبہ دیا ہے، انسان کو مقام دیا ہے۔ اللہ نے اپنی بنائی ہوئی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ باکمال، سب سے زیادہ شریف اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان ہے۔ انسان سے زیادہ افضل اور بہتر اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں بنایا۔ اور اتنا انوکھا، اتنا خوبصورت بنانے کے بعد اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے بلکہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے میری بندگی کرنا، میری اطاعت کرنا، میری فرما برداری کرنا، میری رضا حاصل کرنا، میرا بننا، میرے لیے جینا اور میرے لیے مرنا۔ انسان کی زندگی اسی کام کے لیے ہے کہ انسان اللہ کا ہو کر کے جیے اور اللہ کا ہو کر کے مرے۔ یہی انسان کی زندگی کا حاصل ہے۔ پروردگار نے قرآن پاک میں کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے اور اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو اور ایک کامیاب انسان کا سب سے انوکھا پن یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائے، وہ اللہ کا محبوب بن جائے، وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے۔ جس انسان کو اللہ نے چاہ لیا، جس انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیا، گویا کہ اس کی یہ زندگی بھی کامیاب ہو گئی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے، انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے، انسان جب اللہ کا بندہ بننے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ علم حاصل کرے، علم میں دین حاصل کرے، علم کی روشنی حاصل کرے۔ جب تک انسان علم حاصل نہیں کرتا ہے، انسان نہ ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان پاتا ہے، انسان جب تک علم حاصل نہیں کرتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام اور عظمت کو نہیں جان پاتا ہے۔ انسان جب تک علم حاصل نہیں کرے گا، انسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کی جائے گی، دین پر کیسے عمل کیا جائے گا، دنیا کو کیسے اپنایا جائے گا۔ اس کا شعور، اس کا طریقہ انسان کو اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان نے علم حاصل کیا ہو۔ اور علم حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے دوسرا قدم جو ہوتا ہے وہ ہے حلال روزی کھانا، حلال روزی حاصل کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، خود بھی حلال کھانا، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلانا، اپنے متعلقین کو بھی حلال کھلانا۔ انسان جب تک حلال کھانے کی کوشش نہیں کرے گا، حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، انسان کو کبھی بھی اللہ کی قربت، اللہ کا تقرب، اللہ کا پیار اور اللہ کی نزدیکی مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے انسان حلال روزی حاصل کرے، حلال کھائے، حلال کھلائے۔ انسان چیزیں جو ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ خود ہی حرام ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے ہم حرام بنا دیتے ہیں۔ سور کا گوشت ہے، یہ بے عینی ہی حرام ہے، شراب یہ حرام ہی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے ہم حرام بنا لیا کرتے ہیں۔ جیسے چوری کیا ہوا پیسہ، چوری کر کے جو انسان پیسہ حاصل کرتا ہے وہ پیسہ حرام ہے، اور انسان اگر وہ پیسہ خود کھاتا ہے یا اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی ایک گندی چیز سے اپنے جسم کو پرورش کر رہا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، اپنی بیوی کی پرورش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے انسان دودھ بیچتا ہے، مسالہ بیچتا ہے، تو اگر اس میں وہ ملاوٹ کرتا ہے
اور دودھ لینے والے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس میں پانی ملایا گیا ہے، مسالہ میں چیزیں ملائی گئی ہیں اور اس دھوکے سے بیچ رہا ہے، تو اس چیز سے جو پیسے کمائے جاتے ہیں وہ پیسہ حرام ہے۔ ایک تو لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے اور دوسرا اس کے جسم کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور یہ دونوں چیزیں ان چیزوں کی وجہ سے حاصل کی ہوئی کمائی، حاصل کیا ہوا پیسہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان جوا کھیلتا ہے تو جوا کھیل کر کے جو پیسہ وہ حاصل کرتا ہے وہ حرام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب، کہ جوا یہ حرام ہے، شیطان کا عمل ہے۔ تو جی انسان جوئے سے جو پیسہ حاصل کرتا ہے وہ حرام پیسہ ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان سود لیتا ہے، سود قرض پر سود کا جو کاروبار کرتے ہیں وہ حرام کاروبار ہے، اس سے جو پیسے حاصل کیے جاتے ہیں وہ حرام ہے۔ جو لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں ذلیل کرتے ہیں، پروردگار کی نظروں میں اپنے آپ کو گراتے ہیں۔ سود لینے والے لوگ ایک کمزور انسان پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، مجبور انسان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ پروردگار قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ الذین یاکلون الربا، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن اس طرح سے اٹھیں گے جیسے کہ گویا انہیں شیطان نے چھو رکھا ہو۔ قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا۔ قیامت کا دن انسان کو جنت اور جہنم میں بھیجنے کا دن ہوگا۔ اس دن جو سود کھانے والے لوگ ہوں گے وہ لوگ پاگل کی طرح سے ہوں گے، جسے وہ لوگوں کی حالت ایک پاگلوں جیسی حالت ہوگی۔ تو قیامت کے دن سود کھانے والوں کی حیثیت یہ ہوگی۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو لوگ سود کھا رہے ہوتے ہیں ان کی ترقیاں ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کی حالت یہ ہے، آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حالت ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں سے کہ ایک پورے سمندر کا ایک پانی، آخرت اگر سمندر ہے تو یہ دنیا ایک بوند بھی نہیں ہے۔ تو اس دنیا کی حیثیت پروردگار کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر وہ اس دنیا میں ترقی کر رہا ہے، اس دنیا میں اس کی یہاں گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، اس کے اچھے مکان نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی کم دن کے لیے ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے، یہ فنا ہونے والی چیز ہے، اور آخرت کی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ پروردگار نے مومنوں سے کہا کہ یہ دنیا چونکہ تباہ ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، میں کافروں کو اور بھی دولت دیتا، اور بھی عظمت دیتا، اور بھی پیسے دیتا، لیکن اس بات کی وجہ سے کہ کہیں تمہارا ایمان کمزور نہ ہو جائے میں نے انہیں نہیں نوازا، کیونکہ انہیں اس دنیا ہی میں جو ملنا ہے، اور آخرت جو ہمیشہ کا گھر ہے، ہمیشہ کی جگہ ہے، وہاں انہیں کچھ بھی نہیں ملنا ہے۔ عزیزان گرامی، جو انسان سود لے کر کے کمائی کرتا ہے وہ سود کا کمایا ہوا پیسہ حرام پیسہ ہے۔ اسی طریقے سے انسان ایک باپ ہے، باپ کی جائیداد ہے، اس میں بھائیوں کے حق ہوتے ہیں، بہنوں کے حق ہوتے ہیں، دیگر لوگوں کے حق ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے وارثین کے حق کو مار رہا ہے تو پروردگار کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان نے اس دنیا میں لوگوں کے حق کو مارا، میراث نہیں دیا، قطع اللہ من الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصے کو جنت سے کاٹ دے گا۔ اسی طریقے سے انسان شادی کرتا ہے، شادی میں دین مہر رکھے جاتے ہیں، تو دین مہر اگر کوئی شادی کر رہا ہے اور وہ ارادہ یہ رکھتا ہے کہ دین مہر ادا نہیں کرے گا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یوم القیامہ زانی، وہ پروردگار کی نظر میں قیامت کے دن زانی بن کر کے اٹھے گا۔ اسی طریقے سے جو انسان راستے میں اگر اسے پیسہ مل جاتا ہے، راستے میں اسے موبائل مل جاتی ہے یا کوئی اور سامان مل جاتا ہے اور وہ اسے استعمال کرنے لگتا ہے تو یہ کرنا حرام ہے، اسے لقطہ کہا جاتا ہے۔ اور لقطے کو شریعت نے یہ کہا ہے کہ کوئی چیز اگر انسان کو ملتی ہے تو وہ اچھی طرح سے اسے پہچان لے، اس کے بعد وہ اعلان کرتا رہے 1 سال تک کہ یہ چیز اس کے پاس ہے۔ 1 سال اعلان کرنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں آتا ہے
تو وہ ضرورت مند ہے تو وہ اس چیز کو استعمال کر لے، اور اگر ضرورت مند نہیں ہے تو وہ اس چیز کو کسی کو صدقہ کر دے۔ دونوں صورت میں اگر وہ مال والا آ جاتا ہے تو پھر اسے یا تو وہ چیز یا اسی کی طرح کوئی دوسری چیز اس کے اوپر لوٹانا ضروری ہے۔ اگر وہ یہ سب کیے بغیر جیسے ہی پاتا ہے اور اسے استعمال کر لیتا ہے تو یہ استعمال کرنا حرام ہے۔ ہم سب شادیاں ہوتی ہیں اور شادیوں میں ہمارے یہاں کلچر ہے، رواج بن چکا ہے، اسے اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ لڑکی والے سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، شریعت میں ہے کہ اگر لڑکی والے سے 1 روپیہ بھی مانگا گیا تو وہ 1 روپیہ حرام ہے۔ تو جو انسان حرام کمائی کرتا ہے، حرام چیزیں لیتا ہے، حرام کھاتا ہے تو پروردگار اسے مقبول نہیں کرتا ہے، پروردگار اسے چین نہیں دیتا ہے، پروردگار اسے سکون چھین لیتا ہے، پروردگار اس کے کام کو بگاڑ دیتا ہے۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں پروردگار اس کی زندگیوں میں طرح طرح کے الجھنیں پیدا کر دیتا ہے۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں پروردگار ان کے بچوں کو اس کے لیے نافرمان بنا دیتا ہے۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں پروردگار اس کی بیوی کو اس کے لیے نافرمان کر دیتا ہے۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں پروردگار اسے رشتہ داروں کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں پروردگار اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے سے نور کو کھینچ لیتا ہے۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں پروردگار اس کے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے، اضطراب پیدا کر دیتا ہے، اسے دقتوں میں الجھا دیتا ہے، اسے تنگیوں میں ڈال دیتا ہے، وہ انسان پریشان حال رہتا ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد کا لوگوں میں تعارف کرایا کہ یہ کافی متقی ہیں، نیک ہیں۔ اس کے بعد امام اعظم نے امام احمد بن حنبل کو اپنے یہاں دعوت دی۔ امام احمد بن حنبل آئے اور کھانے کی دسترخوان پر بیٹھے تو آپ خوب کھا رہے ہیں، سارے لوگ اٹھ جاتے ہیں، آپ کھاتے رہتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ امام اعظم نے ان کے تقوی کی اتنی تعریف کی تھی اور یہ حد سے زیادہ کھا رہے ہیں۔ پھر امام اعظم کی بیٹیوں نے ان کے چارپائی کے نیچے پانی رکھ دیا اور لوگوں نے سوچا کہ اگر یہ نیک ہوں گے، متقی ہوں گے تو تہجد کی نماز پڑھیں گے، تو وضو کریں گے۔ جب صبح ہوتی ہے تو وہ لوگ دیکھتی ہیں کہ پانی ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے حضرت امام اعظم سے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ متقی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ رات میں کھانا بہت کھا رہے تھے، یہ رات بھر سوتے رہے، انہوں نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھا، پانی ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ تو امام اعظم نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جب میں آپ کی دسترخوان پر بیٹھا تو دیکھا کہ یہ کھانا انتہائی پاکیزہ کھانا ہے، انتہائی صاف کھانا ہے، حلال کھانا ہے۔ اس کھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اتنا عمدہ کھانا زندگی میں پھر کب نصیب ہونے کو ہے، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کھا لیا جائے۔ اس لیے میں کھاتا رہا، جہاں تک ہو سکا میں وہ کھانا کھاتا رہا۔ امام اعظم پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ میں نے حلال کھانا کھایا تھا، دور دراز کے سفر سے میں آ رہا تھا، تھکاوٹ تھی، لیکن اس حلال کھانے کی وجہ سے میری تھکاوٹ دور ہو گئی، نیند ختم ہو گئی۔ میں جب لیٹا تو میرے ذہن پر قرآن کی آیات آنے لگی، احادیث آنے لگے۔ میں رات بھر قرآن کی آیتوں میں، احادیث میں غور کرتا رہا، اب مسائل نکالتا رہا۔ تو اس لیے میں سویا ہی نہیں، اور جب سویا نہیں تو مجھے وضو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے وہ شاہی کی وضو سے تہجد ادا کر لیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جب انسان حلال کھاتا ہے، حلال کھانے پر اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ جب انسان حلال کھاتا ہے تو حلال کھانے کی وجہ سے انسان کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ جب انسان حلال کھاتا ہے تو انسان کو حد سے زیادہ سونے کی ضرورتیں نہیں پڑتی ہیں۔ جب انسان حلال کھاتا ہے تو انسان کے لیے علم کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ جب انسان حلال کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن کو، اس کی فکر کو روشن کر دیتا ہے۔ جب انسان حلال کھاتا ہے تو پروردگار اس کے اولاد میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حلال کھانے والا انسان جس گلی سے گزر جاتا ہے وہ گلی بابرکت ہو جاتی ہے۔ حلال کھانے والا انسان جس جگہ بیٹھ جاتا ہے اس جگہ پر اللہ کی رحمتیں برسا کرتی ہیں۔ حلال کھانے والا انسان
جہاں رہتا ہے اس جگہ سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، آفات دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آبادیوں پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں حلال کھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پروردگار ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں روزی پہنچانے کی، اس نے ہر ایک مخلوق کو روزی پہنچانے کا ذمہ لیا ہے۔ انسان کو اپنے رب پر اعتماد کرنا چاہیے اور اعتماد کرنے کے ساتھ محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ پروردگار کبھی بھی کسی کو تنگ دست اور بے رزق نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام طور پر گئے توریت لینے کے لیے، آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیا پتہ میرے گھر کے کیا حال ہے، تو پروردگار نے کہا اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، اس کے اندر سے پھر ایک پتھر ظاہر ہوا۔ آپ نے اس پر ایک لاٹھی مارا، وہ ٹکڑے ہو گیا، پھر اس کے اندر سے ایک پتھر ظاہر ہوا۔ اس پر پھر آپ نے لاٹھی مارا، پھر اس کے اندر سے ایک پتھر ظاہر ہوا۔ آپ نے پھر اس پر لاٹھی مارا تو وہ پتھر دو ٹکڑے ہوتا ہے اور اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس کی بات سننے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ وہ کیڑا کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی لا ینسانی، اس پروردگار کی تعریف ہے جو ہمیں بھولتا نہیں ہے، وَيَسْمَعُ کلامی، اور وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے، وَيَرْزُقُنِی، اور ہمیں وہ روزی دیتا ہے۔ تو جو کیڑا پتھروں کے اندر ہے، پروردگار اس کیڑے کو جب روزی پہنچا رہا ہے تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سب سے قابل مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سب سے انوکھی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کو بے رزق کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کو محتاج کیسے کر سکتا ہے؟ ہم اللہ پر اعتماد کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کی نصرت پر یقین رکھیں اور اللہ کی طرف لو لگا کر کے رزق حاصل کرنے کے لیے لکھیں۔ انسان ہر ایک مخلوق کو رزق دینے والا ہے، کشادہ رزق دینے والا ہے، ہر ایک کے دامن کو بھرنے والا ہے، کسی کے دامن کبھی خالی نہیں ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اہل مکہ کے لیے پروردگار نے کہا تھا لو اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا ابواب من السماء والارض، اگر مکہ والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین کے رزق کے دروازے کھول دیتے۔ پتہ چلا انسان جب ایمان لاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے، سنت رسول کو اپناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ انسان جب اپنے رشتہ داروں سے اچھے سے ملتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ انسان جب اپنے بچوں ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، ماں باپ کی دلجوئی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ انسان جب اپنے بچوں کو اچھا کھلاتا ہے، اچھا پہناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ انسان جب اپنی بیوی کو باپردہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ انسان جب دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور السلام علیکم کہہ کر کے داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ انسان جب کسی سے پیسہ لیتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر کے پیسہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ انسان جب کسی کو پیسہ دے رہا ہوتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے پیسہ دے رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ یہ تمام چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کو کھولتا ہے۔ ہمیں حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، حلال کھانے کی کوشش کرنی چاہیے، حلال کاروبار کو آگے بڑھانا چاہیے، علم حاصل کرنا، حلال روزی اپنانا، قرآن کی تلاوتیں کرنا، نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، وہی بولنا، وہی جو بولنا وہ کرنا۔ جب انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہوتی ہیں
یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ کمالات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چن لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیار کرنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چاہنے لگتا ہے، اور پھر وہ بندہ جو کہتا ہے، جو بولتا ہے، پروردگار اس کی بولیوں کو، اس کی فریاد کو، اس کی دعا کو، اس کی گزارش کو، اس کے التجا کو، اس کے التماس کو پروردگار قبول کرتا ہے، اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو کبھی بھی پروردگار رد نہیں کرتا ہے۔ یہ مسجد بنتی ہے، یہ مسجد اس بات کی نشانی ہی ہوتی ہے کہ یہاں انسان آئے گا، اپنے رب کے آگے روئے گا، گڑ گڑائے گا، گناہوں پہ توبہ کرے گا، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑے گا۔ یہ مسجد وہ گھر ہے، یہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کا رشتہ اللہ سے جڑتا ہے، یہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کا رشتہ پروردگار سے جڑتا ہے، یہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے انسان اپنے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشی دیتا ہے، یہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے انسان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے، یہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے انسان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کو بنانے، مسجد کو آباد کرنے، مسجد کی تعمیر کرنے میں مدد فرمائے اور لوگوں کے اندر یہ شوق اور جذبہ عطا فرمائے کہ وہ مسجد کو آباد رکھیں۔ جن لوگوں نے اس مسجد میں حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حصے کو قبول فرمائے اور اپنی شان کے مطابق انعام اور اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔